بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ کریم، گناہ گار زبان نے آپ کی توفیق سے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پاک میں آپ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ ٹوٹے پھوٹے کلمات کہنے کی کوشش کی، اور کانوں نے جو یقیناً گناہ گار ہیں آپ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ ٹوٹی پھوٹی گزارشات کو سنا۔ اے رب ذوالجلال، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، خطاؤں کو معاف کرنے والے اور چھوٹے اعمال کو بہت بڑا بنانے والے ہیں۔ اے اللہ، ان ٹوٹی پھوٹی کہیں سنی باتوں کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ، کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں جو غلطی ہوئی اپنی رحمت سے اسے معاف کر دیجیے۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے اسے معاف کر دیجیے۔ اے اللہ، آپ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے جو کوئی معمولی سے معمولی بات آپ کی پسند کی نہ ہو، اے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دینا۔ اور اے اللہ، جو ٹھیک بات کہی گئی، اے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اس کا کہنا، اس کا سننا اپنی رحمت سے قبول فرمانا، ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنانا، پریشانیوں کی دوری کا ذریعہ بنانا، اپنے تقرب کا اپنے فضل و کرم سے سبب بنانا۔ اے اللہ کریم، آپ نے اپنی رحمت سے، اپنی مشیت سے، اپنی قدرت سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کہنے کے لیے ہم ناکاروں کو اس پاک جگہ میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ، آپ قادر ہیں کہ اسی طرح اپنے فضل و کرم سے جنات الفردوس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہم ناکاروں کو جگہ عطا فرما دینا۔ اے اللہ، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہو اور آپ کا دیدار ہو۔ اے اللہ، اگر اپنے گناہوں کو دیکھیں، اپنی سیاہکاریوں کو دیکھیں، اپنے نکمے اعمال کو دیکھیں، یہ سوال کرتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن اے اللہ، آپ کی رحمت کے بھروسے پہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، اور اے اللہ ہماری اس فریاد کو قبول فرمانا۔ اے اللہ، ہمارے والدین پہ رحم فرمانا۔ اے اللہ، ہمارے والدین پہ رحم فرمانا۔ اے اللہ، جو اسلام کی حالت میں فوت ہو چکے ان کے گناہوں کو معاف فرمانا، اور اے اللہ جو زندہ ہیں ان پہ نظر کرم فرمائیے۔ اے اللہ، ہمارے آباء و اجداد، بہن بھائی، اعزاء و اقارب جو اسلام کی حالت میں فوت ہوئے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اور اے اللہ، ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں ان پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائیے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، ان کی نیک مرادوں کو پورا فرمائیے، ان سب کے گھروں میں خیر کو جاری فرمائیے۔ اے اللہ، ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، ہم کمزور، ہماری بیٹیاں کمزور، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، ان کی جانوں کی، ان کے دین کی، ان کی حیا کی، ان کی غیرت کی، ان کے ازواج و اولاد کی، ان کے ذرہ ذرہ کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے بیٹوں پہ نظر کرم فرمائے۔ اے اللہ، ان سب کی اصلاح فرمائیے۔ اے اللہ، ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اے اللہ، ان سب کو دین اور دنیا میں سرفراز و سربلند فرمانا۔ اے اللہ، انہیں کامیاب و کامران فرمانا۔ اے اللہ، ان پہ رحم فرمائیے، ان کے ازواج و اولادوں پہ رحم فرمائیے۔ اے اللہ، انہیں ٹھیک صحیح معنوں میں مسلمان بنانا۔ اے اللہ، ہم سب پہ رحم فرمائیے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیے، نیک مرادیں پوری فرمانا۔ اے اللہ، ایمان والی، عافیت والی، خیریت والی، رحمت والی، برکت والی، سعادت والی، دین والی، دعوت والی، امن و اطمینان والی زندگی نصیب فرمانا۔ اے اللہ، موذی اور مہلک بیماریوں سے بچانا۔ اے اللہ، حسب تالوں عدالتوں جیلوں میں ذلیل و خوار ہو کے مرنے سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ، اپنا محتاج بنانا اور اپنے سوا تمام کائنات سے بے نیاز فرمانا۔ اے اللہ، موت کی سختیوں میں مدد فرمانا۔ اے اللہ، دنیا کی ذلت و آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرمانا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انا نسألك بأننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وتقبل توباتنا وعد علينا بخير يا أكرم المكرمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين.